ابھی IPL چل رہا ہے نا, IPL, تو بہت سارے نوجوان ڈریم 11 میں لگاتے ہیں پیسہ, لاٹری کاٹ کر, ڈریم 11 کھیل کر, لیکن ایک دن بھیکھاری ضرور بنیے گا, اس کی گارنٹی میں ضرور دے کر جاتا ہوں. کہ آج کا پیغام نوجوان اسلام کے نام, یہ جو جوانی ہے نا, آج جو آپ جوان ہیں, آپ کے پاس جو جوانی, ایک ایک بات پر ذرا غور کیجیے گا, بڑی قیمتی باتیں ہیں. یہ جو آپ جوان ہیں, آپ کے پاس جو جوانی ہے, یہ جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, ہمیشہ یاد رکھیے گا. جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور ایک انسان کی زندگی میں جوانی کا دور بڑا گولڈن اور بڑا سنہرا دور ہوتا ہے. جب ایک انسان جوان ہوتا ہے تو اس کے جسم میں, اس کی باڈی میں, اس کے شریر میں, اس کے مینٹل پاور میں جتنی انرجی, جتنا جوش, جتنا پاور, جتنی قوت ہوتی ہے وہ کسی اور دور میں نہیں ہوتا. اسی لیے یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی کے دور کو طاقت کا دور کہا ہے, طاقت کا دور. ابھی چاروں طرف کورونا وائرس ہے کہ نہیں ہے؟ بہار, بنگال, جھارکھنڈ, یوپی, کہیں بھی چلے جائیے آپ, آج لوگ کورونا وائرس سے جوجھ رہے ہیں. یہ کورونا وائرس بڑا خطرناک وائرس ہے میرے پیارے ساتھیوں. آج نہ لوگوں کے شمشان میں لوگوں کو جگہ مل رہی ہے, نہ قبرستان میں لوگوں کو دفنانے کے لیے جگہ مل رہی ہے. یہ کورونا وائرس کی دین ہے میرے پیارے ساتھیوں. یہ جو مہاماری ہے, یہ جو خطرناک وائرس ہے کورونا وائرس, اس کے بارے میں میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے, بڑے بڑے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں, اب پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا. میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے, بڑے بڑے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ خطرہ ضعیف انسان کو ہے, کمزور انسان کو ہے, کمزور کو, بوڑھے انسان کو, بچے کو ہے. جوان کو اس سے مقابلے میں زیادہ یہ یعنی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک انسان جب جوان ہوتا ہے, میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جب ایک انسان جوان ہوتا ہے تو اس کی باڈی بھی مضبوط ہوتی ہے, اس کا جسم بھی مضبوط ہوتا ہے, اور اس کے اندر امیونٹی پاور اور روگ پرتیروधक क्षमता زیادہ پائی جاتی ہے. اس لیے کورونا وائرس ان کو زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, میڈیکل سائنس آج بتا رہی ہے, میڈیکل سائنس 2020 اور 2021 میں بتا رہی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو 1400 سال پہلے جوانی کے دور کو طاقت کا دور کہا ہے. جوانی کے دور کو طاقت کا دور کہا ہے. آئیے میں آپ کو قرآن کریم کی طرف لے کر چلتا ہوں, پھر بہت ساری باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا, پھر دھیرے دھیرے آپ میری باتوں کو سمجھنا, آپ کے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. اے لوگوں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. اے نوجوانوں یاد رکھو, کیونکہ آج مولوی تنویر کی جتنی بھی باتیں ہوں گی آپ کے لیے ہوں گی, آپ کو سامنے رکھ کر ہوں گی. اللہ کہتا ہے اے میرے بندے یاد کرو, اے خربانہ کے نوجوانوں یاد کرو, اے مرشد آباد کے لوگوں یاد کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے, اللہ الذی خلقکم من ضعف, کہ جب ہم نے تم کو پیدا کیا تو کمزور بنا کر پیدا کیا. جب ہم نے تم کو بنایا تو کمزور سے بنایا, یعنی جب ہم نے تم کو پیدا کیا تو کمزور کیا, یعنی تمہارے اوپر جو بچپن کا دور رہا, یعنی جب تم چھوٹے تھے, جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے تو تم کمزور تھے, تمہاری باڈی بھی کمزور تھی, تمہارا جسم بھی کمزور تھا, تمہارا مینٹل پاور بھی کمزور تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ جب ہم نے تم کو پیدا کیا, تمہارے اوپر جو بچپن کا دور تھا وہ کمزوری کا دور تھا, تمہارا جسم بھی کمزور تھا, تمہاری باڈی بھی کمزور تھی. پھر کیا ہوا؟ اے لوگوں, ایک
ٹائم آیا, 5 سال کے بعد, 10 سال کے بعد, 15 سال کے بعد ایک ایسا ٹائم آیا, ایک ایسا وقت آیا کہ جب تم نے بچپنا کی زندگی کو, بچپنا کا دور کو ختم کر کے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا. جب تم جوان ہو گئے, جب تمہارے جسم کے اندر, تمہاری باڈی کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت سے نوازا, طاقت سے نوازا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. میں نے تم کو کمزور بنایا, پھر میں نے تم کو طاقتور بنایا, پھر میں نے تم کو کمزور بنایا. اللہ اکبر. سوچی اس آیت پر. اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں کمزور بنایا. یہ بتائیے, جب ایک بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو کیا وہ بولنے کی طاقت رکھتا ہے؟ بولنے کی طاقت کتنا کمزور ہے کہ اگر سوسو بھی کرے گے نا, اس کو اگر 1 نمبر بھی آئے گا, پوٹی بھی آئے گی تو باتھ روم نہیں جا سکتا, بستر پہ کر دے گا. بول بھی نہیں سکتا کہ ممی کپڑا کھول دو مجھے سوسو کرنا ہے, پوٹی کرنا ہے. کپڑا بول سکتے ہیں کیا؟ نہیں. اتنا کمزور. چلنا پھرنا بات کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, بلکہ وہ کپڑے کو کھولنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا. اللہ کہتا ہے جب میں نے تم کو بنایا تو کمزور بنایا. پھر کیا ہوا؟ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. یعنی اللہ فرماتا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. میں نے پہلے کمزور, پھر جب تم نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا, تم جوان ہو گئے تو پھر میں نے تم کو طاقت سے نوازا. اب بتائیے, جب ایک انسان جوان ہوتا ہے تو وہ طاقتور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جوان طاقتور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس کے جسم کے اندر طاقت آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ آپ دھلیان دکان میں چلے جائیے, ایک جوان کو دیکھیے, جوان کیا کر رہا ہے؟ ایک سیمنٹ کی بوریاں جو ہوتی ہے نا, سیمنٹ کی بورا, سیمنٹ سمجھتے ہیں نا, یا 50 کلو آلو کا بستہ اپنے 1 ہاتھ 2 ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پیٹ کے اوپر لاد دیتے ہیں. لیکن جب وہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو 50 کلو کا وزن اب نہیں اٹھا پاتا ہے. تب وہ کیا کہتا ہے؟ جب میں جوان تھا تو 50 کلو اٹھا لیا کرتا تھا. بوڑھے لوگ بولتے کہ نہیں بولتے؟ جب میں جوان تھا تو یہ کر لیتا تھا, جب میں جوان تھا تو وہ کر لیتا تھا. کیوں؟ کیونکہ جوانی کا دور کمزوری کا دور نہیں, بلکہ جوانی کا دور طاقت کا دور ہوتا ہے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا, پھر کہہ رہا ہے کہ میں نے تم کو کمزور بنایا, پھر طاقتور بنایا, پھر میں نے تم کو کمزور بنا دیا. جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کیوں, ایسا کیوں کیا؟ سوال کیجئے آپ مجھ سے. اے مولانا تنویر صاحب, اللہ نے انسان کو 3 اسٹیج پر, 3 مرحلے پر کیوں بنایا؟ اگر اللہ چاہتا تو انسان کو جوان پیدا کر کے جوان ہی مار سکتا تھا کہ نہیں؟ مولوی تنویر کو جوان پیدا کر کے جوان ہی مار سکتا تھا, پھر مولوی تنویر کو بچہ کیوں بنایا؟ پھر آج مجھے جوان کیوں بنایا؟ اور پھر میں باحیات نہ ہوں تو پھر میں بوڑھا کیوں ہوں گا؟ انسان ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں, اگر آپ کے ذہن میں اگر یہ سوال پیدا ہو تو میں آپ کو جواب دے کر یہ کلیئر کر دوں, یہ واضح کر دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے او لوگوں ما یخلق ما یشاء. اللہ یہ مصلحت کو بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے جوان کیوں, یعنی بچپن کیوں بنایا, کمزور کیوں بنایا, پھر طاقتور کیوں بنایا, پھر کمزور کیوں بنایا. اللہ ہی بہتر جانتا ہے. آیت سے پتا کیا چلا؟ اس آیت سے ایک چیز میں آپ کو دکھاؤں گا. اس آیت سے یہ پتا چلا کہ جوانی کا دور طاقت کا دور ہوتا ہے. جوانی کا دور طاقت کا دور. آگے آئیے, میں آپ کو شارٹ کٹ میں لے کر چلوں, اور آگے آئیے. ایک چیز بتائیے مجھے, یہ جو آپ کا گاؤں ہے نا خربونا, کوئی ایسی برائی ہے جو آپ کے گاؤں میں نہیں پائی جاتی ہو؟ کوئی ایسی برائی ہے؟ بتا سکتے ہیں مجھے؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کوئی ایسی برائی, کوئی ایسا گناہ ہے جو آپ کے آج خربونا میں پایا نہ جاتا ہو؟ آج ہر برائی آپ کے سماج میں اور آپ کے یہاں پہ موجود ہے. میں اس چیز کو بھی ملاؤں گا اور میں آپ کو سمجھاؤں گا. اس سے پہلے اور آئیے, دنیا کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے, دنیا کی آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیے, اتہاس اٹھا کر دیکھیے.
تو آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا کے اندر چاہے کوئی تحریک ہو یا کوئی اہم کام ہو، وہ نوجوانوں کے سپورٹ کے بغیر کبھی ممکن نہیں رہا ہے۔ اب اٹھائیے تاریخ، آپ اٹھائیے اتہاس، آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا کے اندر کوئی بھی تحریک، کوئی بھی اہم کام نوجوانوں کے بغیر سپورٹ کے ممکن نہیں رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سماج اچھا ہو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا گاؤں اچھا ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوسائٹی میں کوئی گناہ نہ ہو، کوئی برائی نہ ہو، کوئی غلط کام نہ ہو، کوئی غلط رسم و رواج نہ ہو، تو اس کے لیے نوجوانوں کو آگے آنا پڑے گا۔ جب تک اس کے لیے نوجوان آگے نہیں آئے گا تب تک آپ کا معاشرہ گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو آپ یاد کر لیجئے۔ اور میں آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں، میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ بڑی محنت سے میں آپ کے سامنے بول کر جا رہا ہوں، مجھے گارنٹی نہیں کہ کل مولوی تنویر زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ آج کا پیغام میں آپ کو یہ دے کر جانا چاہتا ہوں، نوجوانوں بات یاد رکھو، اور اس بات کو بھی آپ اپنے اندر اپنے ذہن کے اندر فٹ کر لیجئے کہ کوئی بھی سماج، کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی گاؤں، کوئی بھی بستی، کوئی بھی محلہ، کوئی بھی سوسائٹی نوجوانوں کے سپورٹ کے بغیر وہ اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ اور ایک بات یاد رکھے گا، بڑی قیمتی باتیں بول کے جا رہا ہوں، اس سماج کو، اس گاؤں کو، اس قوم کو، اس کمیونٹی کو برباد ہونے سے، تباہ ہونے سے، نشٹ ہونے سے، ڈسٹرائڈ ہونے سے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں بچا سکتی۔ کس سماج کو، کس گاؤں کو، کس محلے کو، کس قوم کو، کس کمیونٹی کو، اس کو جس کے نوجوان گناہوں کے عادی ہو جائے، جس سماج کے نوجوان لڑکیوں کے عادی ہو جائے، جس سماج کے نوجوان ڈرگس کے عادی ہو جائے، جس سماج کے نوجوان گندے کاموں کے عادی ہو جائے، جس سماج کے نوجوان یعنی لوٹری کے عادی ہو جائے، جس سماج کے نوجوان شراب کے عادی ہو جائے، جس سماج کے نوجوان بے نمازی ہو جائے، اللہ کی قسم اس سماج کو تباہ ہونے سے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں بچا سکتی۔ اس بات کو آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ مسئلہ کیا نکلا؟ مسئلہ یہ نکلا، اگر آپ اپنے سماج کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے گاؤں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنی سوسائٹی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو نوجوانوں کو آگے آنا پڑے گا۔ کس کو آگے آنا پڑے گا؟ نوجوانوں کو آگے آنا پڑے گا، تبھی آپ کا گاؤں اور معاشرہ اچھا ہو سکتا ہے۔ آئیے آپ کو اور آگے لے کر چلتا ہوں، اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں یہ جو نوجوانی ہے، یہ جو جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ کی کرسی کے نیچے میرا پانی رکھا ہوا ہے۔ ایک حدیث میں پڑھ کے چلا جاتا ہوں، بڑی زبردست حدیث ہے نوجوانوں کے لیے کہ آج آپ کی نظر میں آپ کے جوانی کی، نوجوانی کی کوئی ویلو نہیں، کوئی بھی اہمیت نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، کتنی بڑی نعمت ہے جوانی۔ آج آپ جوان ہونا یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس حدیث سے پتہ لگاؤ۔ ترمذی کی صحیح حدیث ہے، اس حدیث کو امام ترمذی کے اندر لے کر آتے ہیں۔ حدیث علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں، بالکل صحیح حدیث ہے۔ اے لوگوں، کل قیامت کا منظر ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یعنی قیامت تک، تب سے لے کر نبی، اور نبی سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئے یا آ گئے یا آنے والے ہیں، تمام کے تمام لوگ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ مولوی تنویر بھی کھڑا ہوگا، قاری صاحب بھی وہاں پر کھڑے ہوں گے، اسٹیج کے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں وہ لوگ بھی کھڑے ہوں گے۔ آپ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ بھی کھڑے ہوں گے۔ کیسا منظر ہوگا؟ ترمذی کی صحیح حدیث ہے، سارے کے سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، اور نبی نے فرمایا، حدیث کو سنتے جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کو اس وقت 5 سوال پوچھے جائیں گے۔ کتنے سوال پوچھے جائیں گے؟ 5 سوال پوچھے جائیں گے۔
नबी ने फरमाया कि जब इंसान को 5 सवाल पूछा जाएगा, उनसे 5 सवाल आस्क किए जाएंगे, उस वक्त तक वो अपनी जगह को छोड़कर हट भी नहीं सकता, अपनी जगह को छोड़कर हिल भी नहीं सकता, जब तक कि वो 5 सवालों के जवाब ना दे दे। 5 सवालों के जवाब ना दे दे। यानी मौलवी तनवीर से अल्लाह तबारक व तआला 5 सवाल पूछेंगे। 5 सवाल मौलवी तनवीर से किया जाएगा। मौलवी तनवीर जब तक 5 सवालों के जवाब ना दे देगा, आप जब तक 5 सवालों के जवाब ना दे देंगे, उस वक्त तक आप अपनी जगह को छोड़कर हट भी नहीं सकते, नहीं छोड़ सकते। हदीस बड़ी जबरदस्त है। 5 चीजों के बारे में आपसे पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। एक मिसाल देकर मैं समझाऊं, आप मुझे सवाल करो। क्या सवाल करें? मौलवी साहब आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप सवाल कर दिए। मेरी मर्जी, मेरा दिल करेगा आपका जवाब दूंगा, मेरा दिल नहीं करेगा आपका जवाब नहीं दूंगा, यहां से निकल के चला जाऊंगा। होगा कि नहीं होगा? क्या आप मुझे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। मैं आपसे कुछ पूछूंगा, अगर आपका दिल करे तो आप मुझे जवाब देंगे, दिल न करे तो आप मुझे जवाब ना देंगे, आप अपनी जगह को छोड़कर हट जाएंगे। मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता, कुछ कर भी नहीं सकता। ये दुनिया है। लेकिन आखिरत में क्या होगा? 5 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। 5 सवाल आपको हर हाल में जवाब देना पड़ेगा। जब तक आप जवाब नहीं दे देंगे, आप अपनी जगह को छोड़कर हट भी नहीं सकते, हिल भी नहीं सकते। ये कौन बता रहे हैं? अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं। अब आइए, पहला सवाल क्या पूछा जाएगा? पहला सवाल आपसे ये पूछा जाएगा, ऐ मेरा बंदा बता, मैंने तुझे दुनिया के अंदर भेजा था। ऐ मेरे बंदा बता, मैंने तुझे दुनिया के अंदर भेजा था। मैंने 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल जिंदगी से तुम्हें नवाजा था। तुमने अपनी पूरी जिंदगी को, यानी तुमने अपनी पूरी उम्र को किस काम में खर्च किया? अल्लाहु अकबर। कहां जाएंगे आप? एक सेकंड का आपको हिसाब देना, पूरी जिंदगी के बारे में, पूरी जिंदगी के बारे में। नौजवानों, चैटिंग कर 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 अपनी जवानी को बर्बाद करने वालों, ड्रग्स खा खा कर अपनी जवानी को बर्बाद करने वालों, आईपीएल देख देख कर अपनी जवानी को बर्बाद करने वालों, याद रखो, लड़कियों के पीछे घूमकर भी तुम जवानी बर्बाद कर रहे हो ना। याद रखो, एक एक पल का, एक एक सेकंड का तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ, तुमने पूरी जिंदगी, मैंने तुम्हें 40 साल, 30 साल, 80 साल जो मैंने तुम्हें जिंदगी से नवाजा, जिंदगी दी, तुमने अपनी जिंदगी को किस काम में खर्च किया? तुमने सारी उम्र किस काम में गुजारी? पूछा जाएगा आपसे। बताइए, जवाब दे पाइएगा आप? जवाब दे पाइएगा? क्या आज हमारे समाज के नौजवान जवाब दे पाएंगे? ये तो पहला सवाल पूछा जाएगा। अब आइए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या पूछा जाएगा? स्पेशल तरीके से, अलग तरीके से पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? अलग से, कि तुमने जवानी को कहां पे खत्म किया? अल्लाहु अकबर। अब बताइए, जब मुझे पूरी उम्र के बारे में, पूरी जिंदगी के बारे में जब सवाल किया गया, तो मेरी पूरी जिंदगी के अंदर, मेरी पूरी उम्र के अंदर जवानी आई कि नहीं आई? जवानी आई ना? जवानी आ गई, जवानी आ गई, हो गया। फिर बाद में सवाल क्या? पहला सवाल सारी उम्र, सारी जिंदगी के बारे में। फिर दूसरा सवाल पूछा जाएगा, बता अपनी जवानी को कहां पे खत्म किया? अपनी जवानी को कहां पे खत्म किया? आज हमारे जो नौजवान होते हैं, इनकी जवानी कहां पे खत्म हो रही है? मैं आगे बताऊंगा कहां पे खत्म हो रही है। लेकिन जवानी को आप जो है अल्लाह की इबादत में खत्म करें, सही कामों में खत्म करें, क्योंकि जवानी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नियामत है। मैंने इस हदीस से साबित करना था, मैंने साबित कर दिया। तीसरा सवाल क्या पूछा जाएगा? पहला सवाल सारी जिंदगी के बारे में पूछा जाएगा, दूसरा सवाल जवानी के बारे में पूछा जाएगा, और तीसरा सवाल ये पूछा जाएगा कि बताओ कि मैंने तुमको दौलत से नवाजा था, मैंने तुमको पैसा दिया था, मैंने तुमको धन दौलत से नवाजा था, तुम करोड़ों जायदाद के मालिक थे, करोड़ों प्रॉपर्टी के मालिक थे, बताओ कि तुमने अपना पैसा को कहां पे खर्च किया? अपना पैसा कहां पे खर्च किया? एक ऐसा सवाल, एक ऐसा सवाल है, पैसा कहां पे खर्च करूं? क्या इसका भी जवाब मुझे अल्लाह को देना पड़ेगा? बेशक देना पड़ेगा। लेकिन आज हमारी मेंटेलिटी क्या है?
دنیا میں آج ہمارے جوانوں کی سوچ کیا ہے؟ سوچ دیکھیے، مینٹیلٹی دیکھیے. راستے کے کنارے میں بیٹھ کے سگریٹ پی رہا ہے، جوان ہے سگریٹ پی رہا ہے. اب مولوی صاحب بیچارہ، قاری صاحب مسجد کے امام ہیں یا کوئی بھی ہے، راستے سے جا رہے، دیکھا کہ فلاں سگریٹ پی رہا ہے. بھلا سن، کیا ہوا مولوی صاحب؟ ارے تو سگریٹ کا کو پی رہا ہے؟ جواب کیا آتا ہے؟ تیرا باپ کا پیسہ ہے تو ٹوکے گا، تیرا باپ خرید کے دیا ہے تو ٹوکے گا. خون پسینہ ایک کر کے کمایا ہوں تب پی رہا ہوں. بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے؟ بات بات میں تیرا باپ کا ہے، تیرا باپ نے دیا ہے، باپ کا نام نکل آتا ہے، باپ کی بات نکل آتی ہے ان کی زبان سے. ایسا ہوتا ہے. لیکن کل قیامت کے دن جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے اپنے پیسہ کو کہاں پہ خرچ کیا تھا، تب اللہ کو آپ کیا جواب دیجیے گا؟ کیا جواب؟ دنیا میں تو آپ جواب دے رہے ہیں نا، لیکن آخرت کے بارے میں سوچا آپ، آخرت میں اللہ کو کیا جواب دیجیے گا؟ کیا آپ اللہ سے بھی کہیے گا کہ اللہ تیرا باپ کا پیسہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک؟ کیا جواب دیجیے گا اللہ کو؟ نہیں دے سکتے نا. پھر میرے پیارے ساتھیوں، اپنے پیسہ اگر ہے تو صحیح جگہوں پر استعمال کریں، ورنہ کل قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا. اور ایک مسئلہ، آپ لوگوں کے مرشد آباد میں لاٹری بہت زیادہ پائی جاتی ہے. لاٹری سمجھتے ہیں نا؟ ایک دن میں کروڑ پتی بن جاؤ. اللہ کون نہیں چاہتا ہے کہ میں کروڑ پتی بن جاؤں؟ میں بھی سوچتا ہوں سوئے سے کہ میں بھی ایک دو دن کاٹ لوں اگر کروڑ پتی بن ہی جاؤں. کون نہیں چاہتا ہے کروڑ پتی بننا؟ لیکن کیا اس کے لیے آپ لاٹری کاٹیں گے؟ کیا اس کے لیے آپ جوا کھیلیں گے؟ کتنے نوجوان، میں سچ بتا رہا ہوں، میرے ایک دوست میں سے ہیں، میرے جان پہچان میں سے ہیں، وہ راج مستری کا کام کرتا ہے. وہ یعنی چنائی وغیرہ کرتا ہے، جو مکان بلڈنگ وغیرہ بناتا ہے، وہ ایسا مستری ہے. وہ تو دن میں 500 روپیہ وہ کماتا ہے. بالکل سچ بات بول رہا ہوں آپ کو، 500 روپیہ دن میں کماتا ہے. آپ کے یہاں پہ ایک مستری کو دن میں کتنا ملتا ہے؟ 500 400. ہمارے یہاں کٹیہار میں 500 ملتا ہے. تو 500 روپیہ وہ ہر روز کا کماتا ہے. لیکن اس کا ایک معمول ہے، اس کی ایک عادت ہے، اور وہ عادت یہ ہے کہ جب وہ کام سے گھر واپس آئے گا تو وہ 250 روپیہ کی لاٹری کاٹ لے گا. کتنے روپے کی؟ 250 روپے کی. 500 روپیہ کمایا، 500 میں سے 250 کی لاٹری اس نے کھیل لی، 250 کی لاٹری اس نے کاٹ لی، تو بچا کتنا؟ 250 بچا. 250 میں کیا سنسار چلے گا؟ پھر وہ تقدیر کا رونا روتا ہے کہ اللہ نے مجھے غریب بنایا، اللہ نے یہ کیا، اللہ نے وہ کیا. تو ایک دن کی بات سنیے، اس طرح ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے ان سے بات چیت کر رہے ہیں. بات کرتے کرتے ان سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی تو 500 روپیہ دن کا کماتا ہے، 250 روپیہ کی تو لاٹری کاٹ لیتا ہے، تو یہ لاٹری کاٹنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو بولتا آپ نہیں سمجھیں گے، آپ تو مولوی صاحب ہے. میں نے کہا بھئی سمجھا تو صحیح، سمجھنا کیا ہے، سمجھا تو صحیح. تو بولتا ہے کہ مجھے امیر بننا ہے. امیر بننا ہے نہیں، آپ کی طرح میرے پاس بھی گاڑی ہوں گی، میرے پاس بھی بہت بڑا بنگلہ ہوں گا، گھر میں روم میں اے سی ہوں گے، فریز ہوں گے، دیکھنا میں بھی بڑا آدمی بن کر گھوموں گا. تو بتا تو بڑا آدمی کیسے بنے گا؟ تو کیسے بنے گا بڑا آدمی؟ تو بولتا وہی جو لاٹری کاٹ رہا ہوں، لاٹری کاٹ کر بھی بڑا آدمی بنوں گا. سپنا دیکھ رہے ہیں بڑا آدمی بننے کا، لیکن بیوقوف یہ نہیں جانتا. میں نے وہاں جواب دیا تھا، آج بھی میں آپ کو جواب دے کر جا رہا ہوں. اگر آپ لاٹری کاٹتے ہیں، ہاں یہ بھی سنتے جائیے، ابھی IPL چل رہا ہے نا، IPL، تو بہت سارے نوجوان ڈریم 11 میں لگاتے ہیں پیسہ. ڈریم 11 ایک ایپ ہے، اس ایپ میں پیسہ لگاتے ہیں. تو آپ بھی سنیں جو ایسا کرتے ہیں اور یہ خواب دیکھتے ہیں، سپنا دیکھتے ہیں کہ وہ کروڑ پتی بن جائے گا، تو یاد رکھیے لاٹری کاٹ کر، ڈریم 11 کھیل کر آپ کروڑ پتی بنیے گا یا نہیں، اس کی گارنٹی تو میں نہیں دے سکتا. آپ امیر بنیے گا یا نہیں، اس کی گارنٹی تو مولوی تنویر نہیں دے سکتا. لیکن ایک دن بھیکھاری ضرور بنیے گا، اس کی گارنٹی میں ضرور دے کر جاتا ہوں. لاٹری کاٹنے والا ایک دن بھیکھاری ضرور بنے گا. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اپنے پیسے کو صحیح کام پر اور صحیح جگہ پر استعمال کیجئے، کیونکہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. تو کتنا سوال ہو گیا؟ 3 سوال ہو گیا. پہلا سوال ساری زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا. دوسرا سوال جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. تیسرا سوال تم نے پیسہ کو کہاں پہ خرچ کیا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. چوتھا سوال پوچھا جائے گا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا تھا. اللہ اکبر. کہاں پہ کما رہے ہو، کہاں پہ خرچ کر رہے ہو، اس کا بھی جواب دینا ہے. یعنی حلال حرام طریقے سے مال کمانے والوں، غریبوں کی زمین کو ہڑپنے والوں، سودی کاروبار کرنے والوں،
ड्रग्स का कारोबार करने वालों, यानी वो कारोबार करने वालों जो इस्लाम ने तुमको मना किया है, लेकिन करोड़पति बनने के लालच में, बड़ा आदमी बनने के लालच में तुमने हलाल और हराम में फर्क नहीं किया, बल्कि जहां से पैसा आता गया, जहां से मिलता गया तुम कमाता गया, जहां से मिलता गया तुम कमाता गया। लेकिन याद रखो, तुम कहीं से भी पैसा कमा लो, तुम कैसे भी अमीर बन जाओ, कैसे भी करोड़पति बन जाओ, याद रखो कल कयामत के दिन आपसे इसके बारे में सवाल किया जाएगा कि है मेरा बंदा बता, तूने हलाल तरीके से कमाया था या हराम तरीके से कमाया था। इसलिए आज का पैगाम नौजवानों के लिए ये भी है कि नौजवानों, हलाल तरीके से रोजी कमाओ, हलाल तरीके से माल कमाओ। अगर हराम तरीके से कमाओगे तो तुमको कल कयामत के दिन इसके बारे में सवाल पूछा जाएगा। और वो हदीस भी मैं आपको बता देता हूँ, सही बुखारी की हदीस है। इमाम बुखारी इस हदीस को बुखारी के अंदर लेकर आते हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि कयामत की अलामतों में से ये भी कयामत की एक अलामत है कि इंसान सिर्फ माल की मोहब्बत में पड़कर माल को कमाएगा, माल हासिल करेगा, लेकिन ये तमीज नहीं करेगा, ये फर्क नहीं करेगा, यानी उसको परवाह नहीं होगी कि वो हलाल तरीके से माल कमा रहा है या हराम तरीके से माल कमा रहा है, हलाल तरीके से माल कमा रहा है या हराम तरीके से माल कमा रहा है। तो चौथा सवाल क्या, जल्दबाजी में बता दूं, चौथा सवाल माल के बारे में आपसे पूछा जाएगा। पांचवा सवाल इस हदीस का लास्ट सवाल क्या पूछा जाएगा, इसके बारे में भी जरा सुनिए। लास्ट सवाल आपसे पूछा जाएगा। आपके यहाँ पे खरगोना में सुनने में आया कि ये 62वां जलसा है। कितना जलसा है? 62। इससे पहले 61 मर्तबा जलसा हो चुका है, ये 61 है, चलिए 61, यानी 61 साल से 61 ईयर्स 61 साल से जलसा हो रहा है आपके यहाँ पे। अब बताइए, क्या आपके अंदर कोई चेंजिंग आई, आपके अंदर कोई तब्दीली आई? गुज़श्ता साल भी जलसा हुआ था, आप जलसा सुने थे, बैठकर उलमाओं की जबान से कुरान हदीस की बातें सुने थे, क्या आपने उसके ऊपर अमल किया था? इससे पहले भी मौलवी तनवीर आलम आपके यहाँ पे आया था, 3.5 घंटा तकरीर करके गया था, क्या आपने उसके ऊपर अमल किया था? आपके अगल बगल में जलसा होते हैं, क्या आप वहां पे जलसा सुनने के लिए जाते हैं? क्या आप उलमाओं की तकरीर सुनने के बाद क्या उस पर आप अमल करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों भाई? जलसा जाना है, सुनना है, बस अमल से क्या लेना देना? दिल करेगा अमल करूंगा, नहीं करेगा नहीं अमल करूंगा। लेकिन याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला कल कयामत के दिन इस हदीस को सामने रखते हुए 5वां सवाल जो पूछा जाएगा, 5वां सवाल जो आपसे किया जाएगा, वो सवाल ये होगा कि मेरा बंदा बता, मैंने तुझे दीन का इल्म दिया था, मैंने तुम्हें दीन का इल्म दिया था, तू जलसे में गए थे, जुलूसों में गए थे, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में गए थे, मस्जिद में गए थे, उलमाओं की जबान से कुरान और हदीस की बातें सुनकर, दीन की बातें सुनकर जो तूने इल्म हासिल किया था, तूने उसके ऊपर कहां तक अमल किया था? इसके बारे में भी आपसे सवाल किया जाएगा। ये जो आप मेरी तकरीर सुन रहे हैं, आपके अंदर आप इल्म हासिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? आपके अंदर दीन की तालीम यानी आ रही कि नहीं आ रही है? नॉलेज आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है ना? तो आपने जो सीखा, मैंने जो आपको सिखाया, अगर आप इसके ऊपर अमल नहीं करेंगे तो कल कयामत के दिन आपको इसके बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा। मौलवी तनवीर को भी नहीं छोड़ा जाएगा, कल मुझे भी इसके बारे में सवाल किया जाएगा कि मौलवी तनवीर, मैंने तुम्हें एक दाई बनाया था, पूरे हिंदुस्तान में, मुल्क भर में जहां जहां बंगला समझने वाले, उर्दू समझने वाले लोग हैं, तू वहां जलसा में गया था, तेरे पास कुरान और हदीस का कुछ इल्म था, तूने अपने इल्म के ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर, अपनी तालीम के ऊपर कहां तक अमल किया था? कल कयामत के दिन इसके बारे में भी मुझसे सवाल किया जाएगा। तो 5 सवाल हो गए, हदीस भी मैंने आप लोगों के सामने रख दिए। तो हदीस से क्या पता चला कि जो जवानी है ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नियामत है। आइए आपको और एक हदीस में आपके सामने पढ़ देता हूं कि जवानी कितनी अल्लाह तबारक व तआला की प्यारी और कितनी बड़ी नियामत है। सही मुस्लिम की हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस, जरा हदीस पर जरा सुनिए।